والنار۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ اس میں جھگڑا گئے جنت اور دوزخ کے درمیان میں کلام ہوگی۔ قالت النار اجعلنی للعقوبتی وقالت الجن اجعلنی للرحمتی۔ جہنم کہے گی کہ اللہ پاک نے اپنے دشمنوں کی سزا کے لیے مجھے بنایا ہے، تو جنت کہے گی اللہ نے اپنی رحمت کے لیے مجھے بنایا۔ وقول مجاہد واتا ان المراد بهذه الکافرون والمؤمنون یشمل الاقوال کلہا۔ انہوں نے کہا کافر مومن سب اس میں آ گئے تو سارے اقوال جمع ہو جاتے ہیں۔ وَيَنْتَظِمُ فِيهِ قِصَّةَ بَدْرِ غَيْرِهَا فَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ يُرِيدُونَ نُصْرَةَ دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ چونکہ مومن یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کی مدد ہو، اللہ کا دین کامیاب ہو۔ وَالْكَافِرُونَ يُرِيدُونَ اطفاء نور الایمان وخذلان الحق وظہور الباطل۔ اور کافر جو ہیں وہ نور ایمان کو بجھانا چاہتے ہیں اور حق کے مقابلے پہ باطل کو غالب کرنا چاہتے ہیں۔ وہذا اختیار ابن جریر وہو حسن، ولہذا قال فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، اے فصلت لهم مقطعات من النار۔ اللہ نے فرمایا جو کافر ہیں ان کو جہنمی لباس آگ کا پہنایا جائے گا۔ وقال سعید بن جبیر من نحاس، تانبے کا، وہو اشد الاشیاء حرارۃ اذا حمیا، جب وہ گرم ہو جائے تو سب سے زیادہ شدید حرارت والا ہوتا ہے۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، ای اذا صب علی رؤوسہم الحمیم وہو الماء الحار فی غایۃ الحرارہ۔ جب کافروں کے سروں پہ گرم پانی ڈالا جائے گا، حمیم کہتے ہیں جو آخری حد تک گرم ہو۔ وقال سعید بن جبیر هو النحاس المذاب، تانبا پگھلا کے ان پہ ڈالا جائے گا۔ عذاب ما فی بطونہم من الشحم والامعاء، ان کے پیٹ کے اندر جو چربی ہے جو آنتیں وہ بھی نکل جائیں گی۔ قال ابن عباس و مجاہد و سعید بن جبیر وغیرہم وقذالک تذوب جلودہم، اور جلد بھی گل جائے گی۔ وقال ابن عباس و سعید ساقط، اور جب ڈالیں گے تو ان کی جلد ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گرے گی۔ وقال ابن جریر حدثنی محمد بن مسنى قال حدثني ابراہیم و اسحاق الطالقانی حدثنا ابن مبارک عن سعید بن یزید عن ابی السمع عن ابی ابن حجیرہ عن نبی رضی اللہ عنہ قال ان الحمیم لیصب علی رؤوسہم، گرم کھولتا ہوا جہنم کا پانی ان کے سروں پہ ڈالا جائے گا۔ فینفض الجمجمۃ حتی یخرج فیہ، وہ سر کی کھوپڑی سے ڈالیں گے تو وہ اندر تک پہنچ جائے گا۔ ویسے معافی جو بھی طیب القدمین، وہ پیٹ کو چیرتا ہوا قدمین تک پہنچے گا۔ وہ سحر، یہ اتنا گرم ہوگا کہ اس کا کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی۔ رواہ الترمذی من حدیث ابن مبارک وقال حسن صحیح، وہکذا رواہ ابن ابی حاتم عن ابیہ عن ابی نعیم بن مبارک بھی۔ ثم قال ابن ابی حاتم حدثنا علی بن الحسین حدثنا احمد بن الحواری قال سمعت عبد اللہ بن سری قال یاتیہ الملک یحمل الاناء بکلبتین من حرارتہ فاذا ادناہ من وجہہ تکرہ۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے وہ دو چمچوں سے بڑے بڑے کڑے جو پکڑنے کے لیے وہ آگ کا وہ پانی لائیں کہ وہ شدید گرم ہوگا، ہاتھ سے تو پکڑا نہیں جا سکتا۔ قال یرفع مکمعۃ ما هو بِرأسہ، اور ان کے پاس ہتھوڑے بھی ہوں گے، وہ ان کے سروں پہ ماریں گے، ان کا دماغ پھٹ جائے گا۔ اس کے بعد وہ گرم پانی کھولتا ہوا ان کے دماغ پہ ڈالیں گے۔ ثم یفرغ الاناء من دماغہ ویصلح جوفہ من دماغہ فذلك يسر به ما في بطونهم والجلود، سب جل جائے گا۔ وقوله ولهم مقامع من حديد۔ قال الامام احمد حدثنا حسن موسى قال حدثنا ابن حيان قال حدثنا دراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله لو ضرب الجبل بمقعين من حديد فتتت، ان کے ہاتھ میں جو مارنے کے لیے ہوں گے لوہے کے بنے ہوئے، اگر وہ پہاڑ پہ بھی مارا جائے تو وہ بھی پھٹ جائے۔ ثم عاد كما كان ولو ان ضرب من الساق يحرق في الدنيا عند اهل الدنيا، اگر ایک یعنی ڈول بھر کے جہنم کے اندر جو
ان کی پیپ ہوگی اور خون ہوگا، وہ دنیا میں آئے تو ساری دنیا میں بدبو پھیل جائے۔ قال من بعض مقام حمید یضربون بها، وہ مقام حدیث سے ماریں گے کافروں کو۔ فیقع کل عضو علی حیالہ ویدعون بصبر، واویلا کریں گے، پکاریں گے، لیکن پکار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وقولہ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها، جب وہ کوشش کریں گے کہ ہم جہنم سے نکلیں تو دوبارہ ان کو اسی میں ڈال دیا جائے گا۔ قال اللہ مجنبی سے بیان سلمان قال النار سوداء مظلمۃ لا یضیء لہبها ولا جمرها، آگ ایسی سیاہ ہوگی، نہ تو اس کے شعلے میں کوئی رنگ ہو، بس سیاہی سیاہی ہوگی۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها، وقال زید بن سمبی کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها، قال بلغنی ان اہل النار فی النار لا یتنفس، ان کو سانس نکالنے کا موقع بھی نہیں ہوگا۔ وقال الحزین واللہ ما طمعوا فی الخروج الا رجل مقید من ایدین موسیقۃ، لیکن یرفع، وہ کہتے بھی کیسے نکلیں گے جہنم سے، اس کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، پاؤں میں زنجیریں پڑی ہوئی، معنی یہ ہے کہ جب آگ کے شعلے ان کو اوپر اٹھائیں گے وہ کہیں گے شاید باہر گر جائیں، یہ ان کا معنی ہے، لیکن ان کو پھر اسی میں ڈال دیا جائے گا۔ فلاکن یرفعہم لہبہا وردہم مقامعہا، آگ کے شعلے اور فرشتوں کے ہاتھ میں جو گرز ہیں وہ ماریں گے۔ وقولوا ذوقوا عذاب الحریق کقولہ وقیل لہم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، اور ان کو کہا جائے گا کہ اب جہنم کا مزہ چکھو جس کی تم تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے کہ کوئی جنت جہنم نہیں، اب دیکھو۔ ومعنی الکلام انہم یہانون بالعذاب قولا وفعلا، کافروں کو اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کا عذاب دیں گے، یعنی قول سے بھی اور عمل سے بھی۔ اب ان کے مقابلے پہ مومنوں کی شان بیان فرماتے ہیں، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤ ولباسهم فیہا حریر وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ لما أخبرت عن حال أهل النار عياذا بالله من حالهم وما هم فيه من العذاب والنكال والحريق والغلال وما أعد لهم من الثياب من النار۔ اللہ پاک نے جب جہنمیوں کا حال بیان فرمایا، اللہ ہمیں پناہ عطا فرمائے جہنم سے، اور ان میں جو ان کو عذاب ہوگا، ان کو کہ جو جلایا جائے گا، اور ان کے گلے اور گردنوں میں اور پاؤں میں جو زنجیریں ڈالی جائیں گی، اور ان کے لباس جو ہیں وہ بھی آگ کے بنے ہوں گے۔ اب اللہ